بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے ملک اور بستیاں کیوں ویران ہوتی ہیں۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز اسلامک اور اصلاحی ہوتی ہیں، ہم فضول ویڈیوز نہیں بناتے۔ کوشش کر کے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو ملک کے بیشتر لوگ باصلاحیت نوجوان ملک کو چھوڑ کر باہر کے ملک کیوں شفٹ ہو رہے ہیں، یا جن لوگوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے یا جن کے معاملات بہتر ہیں، وہ ہمارے ملک کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی ایک ویرانے سے گزر رہے تھے۔ گاؤں تھا بالکل ویران سا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا کہ کس قدر ویران گاؤں ہے۔ عجیب سا سوال تھا کہ کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطے نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جہاں سے الو کا گزر ہوتا ہے وہ بستیاں جلد ویران ہو جاتی ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے اس میں سچائی کتنی ہے۔ تو وہ جس وقت طوطا اور طوطی یہ آپس میں بات کر رہے تھے نا، تو عین اسی وقت ایک الو وہاں سے گزر رہا تھا، اس بستی سے، اس گاؤں سے اس وقت ایک الو گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی نا، تو رک کر ان سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ طوطے میاں میری بات سنو۔ طوطا کہتا کہ ہاں جی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تم اس گاؤں میں نئے لگتے ہو، مسافر لگتے ہو۔ تو طوطے نے کہا کہ ہاں ہم مسافر ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ تو اس الو نے کہا کہ آج رات تم لوگ میرے مہمان بن کر میرے گھر میں رکو اور رات کا کھانا کھاؤ۔ تو وہ الو کی محبت طوطے کو انکار نہ کروا سکی۔ طوطے کو یہ لگا کہ شاید یہ ہمیں بہت محبت سے، بہت الفت سے دعوت دے رہا ہے کھانے کی۔ تو طوطے اور طوطی نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اب جب ان لوگوں نے کھانا کھا لیا تو رخصت ہونے کی اجازت مانگی، تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو طوطا طیش میں آ گیا کہ اس کا ہاتھ چھوڑو، تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ تو الو کہنے لگا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو میری بیوی کو؟ طوطا بڑا حیران ہوا کہ میری بیوی؟ طوطی تو میری بیوی ہے، تمہاری کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ طوطا اور طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگ گئے، مگر لڑائی میں اس سے جیت نہ سکے۔ جب جیت نہ سکے تو تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ تو الو نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں قاضی کے پاس، عدالت میں چلتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا ایک واقعہ سمجھ لیں یا ایک معاملہ سمجھ لیں، اس طرح ہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چلتے ہیں قاضی کے پاس، عدالت میں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ طوطا بہت خوش تھا کہ چلو اگر طوطی کو دیکھے گا قاضی تو وہ کہے گا کہ ظاہر ہے طوطے کی بیوی تو طوطی ہے، الو کی تھوڑی ہے۔ وہ اس طرح کے پروگرام بنا کر نا قاضی کے سامنے پیش ہو گئے، اور قاضی نے جب دلائل سنے نا الو کے، چونکہ وہ قاضی وقت تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے جب الو کے دلائل سنے نا تو اس نے الو کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بیوی طوطی الو کی بیوی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ طوطے کے رنگ اڑ گئے، مگر اتنی دیر میں عدالت برخاست ہو چکی تھی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل پڑا۔ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اس علاقے سے گزرا ہوں، نہ میں اس علاقے سے گزرتا، نہ اس منحوس الو کا سایہ ہم پر پڑتا، اور نہ میری بیوی مجھ سے پیچھے ہوتی۔ یہ کہتا ہوا سوچتا ہوا چل پڑا
چلانا تو الو نے آواز دی کہ بھائی طوطے کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو نہیں لے کے جاؤ گے؟ تو طوطے نے پیچھے مڑ کر کہا کہ تم میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، مجھے اب ذلیل کرنا چاہتے ہو، یہ اب میری کہاں بیوی رہی؟ عدالت نے تمہیں اس کا مالک اور شوہر قرار دے دیا ہے اور اب یہ قانونی طور پر تمہاری بیوی ہے۔ تو الو طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، یہ میری نہیں تیری ہی بیوی ہے، میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بستیاں صرف الو ویران نہیں کرتے۔ توجہ سے سننے والی بات ہے، بستیاں صرف الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان پر کرپٹ حکمران، کرپٹ اشرفیہ اور انتہائی غلیظ غلاموں کی حکمرانی طاری ہو جاتی ہے۔ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان پر ایسے لوگوں کا قبضہ مسلط کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے جن لوگوں کو عوام کی فکر ہی کوئی نہیں، عوام کس حالت میں ہے، کس طرح اپنا گزارا کر رہی ہے، عوام جی رہی ہے کہ مر رہی ہے، ان کو کچھ خبر نہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے وی آئی پی پروٹوکول کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے قافلے میں 20 گاڑیاں پہلے تھیں اور اب 25 ہونی چاہیے، اب 30 ہونی چاہیے، ناجائز طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں، ان پیٹوں کو بھر رہے ہیں جن کا حساب بروز قیامت دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کا قول تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو میں بروز قیامت کیا جواب دوں گا۔ تو ہمارے حکمران جن کو ہماری فکر ہی نہیں، اتنے لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے، دوسرے معاملات کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں، اپنے آپ کو مار رہی ہیں، دہائیاں دے رہی ہیں، مگر جو لوگ اے سیوں میں بیٹھ کر ان کے اوپر ناجائز فیصلے مسلط کر رہے ہیں کہ آج اتنے روپے یونٹ بڑھ گیا، آج اتنے روپے یونٹ بڑھ گیا، ان لوگوں کو، حکمرانوں کو عوام کی فکر ہی نہیں، ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، ان کے کمرے میں ایک کی بجائے 2 اے سی چل رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا پلے سے بل دینا ہے۔ ایک نہایت ہی گندا سا لطیفہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک بار ایک طوائف کے کوٹھے پر گیا، میں نے دیکھا کہ وہ طوائف 2 ونڈو اے سی چلا کر بیٹھی ہے، اور اس وقت کا جو ماحول تھا نا، اس میں اس کو شدید سردی لگ رہی تھی اور رضائی لے کر بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم رضائی لے کر بیٹھی ہو 2 ونڈو اے سی چلا کر، ایک اے سی کو بند ہی کر دو۔ تو وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ لو جی، ہم نے کون سا اپنے پلے سے بل دینا ہے۔ وہی بندہ کہتا ہے کہ ایک بار میں اسی طرح کسی سرکاری افسر کے دفتر میں چلا گیا، وہاں پر بھی 2 اے سی چل رہے تھے، اور وہ صاحب شدید گرمی میں پینٹ کوٹ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ماحول ایسا تھا کہ انتہائی ٹھنڈا یخ کمرہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب، دوست ہے میرے، آپ اس طرح کریں کہ ایک اے سی کو بند کر دیں۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ جناب، ہم نے کون سا اپنے پلے سے بل دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت وہ جو طوائف تھی نا، اس کی بات یاد آ گئی۔ یہ جو سرکاری لوگ ہیں نا، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ غریبوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر یہ چیز مسلط کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں کو تو ختم نہیں کرتے، اپنی باریاں لینے کے لیے سب تیار بیٹھے ہیں، کبھی ایک حکمران، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا۔ جو آ جاتا ہے وہ دوسرے کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیتا ہے، جب وہ پہلے والا جیل سے باہر آتا ہے تو دوسرے کو اٹھا کر جیل میں۔ کیوں؟ اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ خدا را عوام پر رحم کرے، عوام کو جینے دیں، عوام کو انصاف دے، عوام کو مارے مت۔
ورنہ وہ دن دور رہی، وہ دن دور نہیں جب عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کا گریبان۔ جزاک اللہ۔